سال 2024۔ اگر کہا جائے کہ یہ دور ڈیجیٹل دور ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کا نظام بدل کر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر بلاک چین ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے اور دن بدن انقلاب برپا کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلاک چین آپ کے محلے کے کریانہ شاپ کے کھاتے کی طرح ہے، جہاں آپ کے ادھار اور نقد تمام لین دین کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کریانے کا کھاتہ ایک رجسٹر یا کمپیوٹر کی شکل میں ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا یا لین دین کا ریکارڈ بدلا جا سکتا ہے۔ دکاندار چاہے تو وہ جان بوجھ کر آپ کے کھاتے میں وہ سب چیزیں بھی شامل کر سکتا ہے جو آپ نے خریدی ہی نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دکاندار پر اعتماد کرنا ہوگا۔ جبکہ بات کریں اگر ہمارے ڈیجیٹل کھاتے یعنی بلاک چین کی، تو یہ ایک کمپیوٹر سے زیادہ کمپیوٹر میں ڈیٹا کے بلاکس یا یوں کہہ لیں کھاتے کی کاپی یا رجسٹر میں لین دین کے ریکارڈ کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس ڈیٹا میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں۔ ایک اور خاص بات یہ کہ اس میں ڈیٹا یا ریکارڈ محفوظ کرنے کی کوئی حد بھی لاگو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے آج سے 10 سال پہلے جو راشن لیا تھا، آپ کے محلے کا دکاندار آپ کو اس کا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لین دین کا ریکارڈ بلاک چین میں محفوظ ہوتا تو آپ کی آنے والی 14 نسلوں تک یہ ڈیٹا جوں کا توں دستیاب ہوتا۔ مطلب یہ کہ آپ کے پوتے پوتی بھی چاہیں تو آپ کے ماضی کے لین دین کی معلومات لے سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بلاک چین کی پچھلی تعارفی ویڈیو آسان فہم نہیں تھی، تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ اس ویڈیو میں بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کا تعارف، اس کے مقاصد اور بلاک چین کی اقسام کو اتنے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں کہ آپ کے دادا دادی کو بھی بآسانی سمجھ آ جائے اور وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں بلاک چین کے تعارف، اس کی اقسام اور اس کی تخلیق کے پیچھے کے راز سے پردہ اٹھانے۔ تو جناب آج سے 16 سال پہلے یعنی 2008 میں جب دنیا مالی بحران سے گزر رہی تھی، تو ساتوشی ناکاموتو نامی ایک فرد یا گروپ نے ایک ایسی بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ایسی ڈیسینٹرلائزڈ کرنسی یعنی ایسی کرنسی جس پر کسی ایک شخص یا گروہ کا اختیار نہ ہو متعارف کروائی۔ اس پہلی کرپٹو کرنسی کو بٹ کوائن کا نام دیا۔ جی ہاں، وہی بٹ کوائن جس کی قیمت اس سال اپنے آل ٹائم ہائی کو پہنچی۔ بٹ کوائن در حقیقت بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ایک کرپٹو کرنسی ہے۔ اس کی ایجاد دراصل مالیاتی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کی گئی۔ مثال کے طور پر مرکزی کنٹرول، یعنی کسی فرد، گروہ، تنظیم، ادارے یا ملک کے ہاتھوں سے نکال کر عوام کے ہاتھوں میں پہنچایا۔ مطلب یہ کہ اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ کوئی اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ ہم میں سے سب نے یقیناً ایک بار تو ایسا ضرور سوچا ہوگا کہ جب ہم نوٹ چھاپ سکتے ہیں تو ہم دن رات نوٹ چھاپ کر غربت اور ملکی قرضے سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتے؟ یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا، لیکن جن کے دماغ میں ابھی بھی یہ سوال ہے تو ان کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں۔ روایتی کرنسی یعنی پیپر نوٹ کو چھاپنے کے لیے اس کی قیمت کے برابر سونا موجود ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کی مالیت کے برابر نوٹ چھاپ سکتے ہیں۔ آپ نے نوٹ پر لکھا پڑھا ہوگا کہ حامل احاطہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، مگر 1971 کے بعد سے اگر آپ اسٹیٹ بینک سے نوٹ کے عوض سونے کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو مضحکہ خیز نظروں سے دیکھیں گے اور آپ سے پہلی فرصت میں چلتے بننے کا مطالبہ کریں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر یقین جانیں آپ کا انٹرنیٹ اور وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر 1971 میں ایسا کیا ہوا کہ مالیاتی نظام ہی بدل گیا؟ تو بتاتا چلوں کہ سن 1971 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ڈالر کو گولڈ سٹینڈرڈ سے آزاد کر دیا۔ 1971 کے بعد سے ڈالر کی قیمت کا تعین اس کی بیک پر موجود سونے سے نہیں بلکہ حکومت کے فیصلے اور عوام کے اعتماد سے ہونے لگا۔ ڈالر کو فیاٹ کرنسی کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ بتاتا چلوں کہ فیاٹ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اٹ شیل بی، اردو میں آپ کہہ لیں یہ ہونا چاہیے۔ فیاٹ کے معنی سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس کی قیمت گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ آج اگر گورنمنٹ کہہ دے کہ $1 کے بدلے 1 لینڈ کروزر خریدی جا سکتی ہے اور عوام اس پر اعتراض نہ کرے تو ڈالر کی نئی قیمت طے ہو جائے گی۔ مطلب یوں کہہ لیں کہ اس نظام میں بہت زیادہ جھول ہے۔ امریکی حکومت جتنے چاہے نوٹ چھاپے۔ اسی کے پیش نظر ساتوشی ناکاموتو نے سن 2008 میں بٹ کوائن متعارف کروایا۔ ساتوشی ناکاموتو نے بٹ کوائن کی سپلائی 21 ملین فکس رکھ دی، یعنی کہ 21 ملین سے نہ ایک اوپر نہ ایک نیچے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت آخر کیسے بڑھتی اور گھٹتی ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک سادہ مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ گندم کو لے لیں۔ گندم کی کاشت سردیوں میں کی جاتی ہے اور کٹائی گرمیوں میں۔ اس کاشت اور کٹائی کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں گندم کی قیمتوں میں اضافہ یا گھاٹا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو ہی نئی فصل تیار ہوتی ہے اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہوتی ہے تو گندم کی قیمت سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر گندم کا نیا ریٹ 2000 روپے فی من نکلتا ہے۔ شروع کے کچھ ماہ جب گندم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اس کا ریٹ 2000 سے 2500 کے درمیان رہتا ہے، اور جب مارکیٹ میں گندم کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت 2500 سے 3000 تک جا پہنچتی ہے، اور جب دوبارہ کاشت کا وقت آتا ہے تو اس کی قیمت 3000 سے 4000 تک جا پہنچتی ہے۔
اس مثال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کیسے قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بٹ کوائن کی قیمت بھی ٹھیک اسی طرح بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ اب جبکہ بٹ کوائن کی ٹوٹل سپلائی فکس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 21 ملین ہی اس کی موجودہ گردشی سپلائی ہے۔ آج اس وقت مارکیٹ میں بٹ کوائن کی گردشی سپلائی یا سرکولیٹنگ سپلائی 19.65 ملین ہے، یعنی اپنی ٹوٹل سپلائی سے صرف 1.35 ملین ہی کم۔ اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کئی باتوں پر انحصار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنے لوگ بیچنا اور خریدنا چاہتے ہیں یا کتنے ممالک یا ادارے اس کو بطور کرنسی قبول کرتے ہیں۔ مارکیٹ کا کیا رجحان ہے، مارکیٹ میں اس کے برعکس لیکوڈیٹی کتنی موجود ہے۔ ان سب عوامل کو یہاں ڈسکس کیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ خیر ابھی تک آپ لوگوں کو بلاک چین ٹیکنالوجی پر بنی اس کرنسی کی حقیقت، اس کی وجہ تخلیق اور یہ کہ کیسے یہ پیپر کرنسی سے بہتر اور الگ ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بٹ کوائن کیسے روایتی کرنسی کے نظام جس میں قیمت اور سپلائی کسی فرد، گروہ یا ادارے کے اختیار میں، اس کے بالکل برعکس ہے۔ بٹ کوائن کی تخلیق اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے استعمال کا مقصد ایک صاف، شفاف، کرپشن اور دھوکہ دہی سے پاک مالی نظام کو تشکیل دینا تھا، جس میں کسی ایک فرد یا ادارے کے ہاتھ سے پیسے کا کنٹرول چھین کر عوام کے ہاتھ میں دینا مقصد تھا۔ کئی سالوں کے دوران بلاک چین نے اتنی پذیرائی حاصل کی کہ اب یہ ٹیکنالوجی نہ صرف فائنانس بلکہ دیگر شعبوں میں بھی استعمال کی جا رہی ہے، جیسے کہ سپلائی چین مینجمنٹ میں۔ مثال کے طور پر اگر حکومت چاہے تو بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا احاطہ اور اندازہ کر سکتی ہے کہ گندم کی کتنی کاشت ہوئی، کس بروکر نے خریدی، کس نے مارکیٹ میں بیچی، کس نے مارکیٹ سے خریدی، کس نے استعمال کی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ تمام ڈیٹا اور ریکارڈ پبلک بلاک چین پر ہو تو آپ میں اور پوری دنیا میں سے کوئی شخص بھی کہیں سے بھی بیٹھ کر اس لین دین کے ریکارڈ کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر پرائیویٹ بلاک چین پر ہو تو صرف حکومت، کاشتکار، بروکر اور خریدار تک ہی اس ڈیٹا کی رسائی ہوگی، اور اگر کنسورشیم یا گروپ بلاک چین پر ہوگی تو صرف حکومت، محکمہ زراعت یا جن کو حکومت چاہے صرف ان تک اس ڈیٹا کی رسائی ممکن ہوگی۔ اس رسائی کے باوجود کوئی شخص یا حکومت خود بھی اس ڈیٹا میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بلاک چین ٹیکنالوجی اور کرپٹو کرنسی کے متعلق رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ علم کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔